دینی بیانات، شرعی مسائل، اسلامی وظائف اور عقائد کے متعلق معلومات کے لیے مفتی عزیر گل سکھروی کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان درس قرآن کی ترتیب چل رہی تھی۔ آج آیت نمبر 109 اور 110 پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ترجمہ کرتا ہوں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ یہود کے متعلق یہ بات چل رہی ہے کہ یہودیوں کی ایک آرزو ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی چاہت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھرا دیں، ان کو پھر کافر بنا دیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، بسبب اپنی دلی حسد کے، حالانکہ اس کے بعد جو ہے ظاہر ہو چکا ہے ان پر حق جانتے ہیں کہ ان کے پاس جو نبی آیا ہے، جو کتاب ہے ان کے پاس، جو دین ان کو ملا ہے، دین اسلام، یہ سچے پیغمبر ہیں، سچا کتاب ہے، سچا دین ہے، یہ جانتے ہیں، باوجود اس کے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو واپس اپنے دین سے پھرا دیا جائے۔ یہ یہودیوں کی آرزو ہے۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، سو تم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک بھیجے اللہ اپنا حکم۔ یعنی تمہیں صبر کی جو ہے کوشش کی جائے، تم صبر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، جب تک کہ دوسرا کوئی فیصلہ آ جائے، فی الحال تم صبر کے ساتھ اپنا گزارا کرو یہاں تک کہ اللہ کا کوئی حکم آ جائے، اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے پاس ضعف ہے، کمزوری ہے، تو کمزوری کی بنیاد پر تم صبر کرو، نہیں، اللہ کی حکمت ہے، رب تعالیٰ کی مصلحت ہے، اس بنیاد پر فی الحال تم صبر سے کام لو۔ اس کے بعد پھر دیکھیں حکم آ گیا کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکالو۔ چنانچہ ان کو نکالا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مکمل طور پر ان کی بیخ کنی کی گئی، ان کی جڑیں کاٹ دی گئی، ان کی بنیادیں کاٹ دی گئیں۔ سارے عرب کو یہودیوں کی نحوست سے ان کو جو ہے پاک کیا گیا، ان کی پلیدی سے سارے عرب کو پاک کیا گیا۔ اور آگے پھر فرمایا آیت نمبر 10 میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ آپ قائم رکھو نماز کو، دیتے رہو زکوٰۃ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے، یعنی تم نیکیوں کا کام کرو گے، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس ان کو آپ پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اپنے عبادات کے اندر تم مشغول رہو، صبر سے کام لو، اور جو کچھ تمہیں احکام ملے ہیں عبادات کے متعلق، نماز کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، آپ ان کو بخوبی سر انجام دیتے رہیں اور دعائیں مانگتے رہیں، صبر سے کام لیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں عزیز کر دے گا، تمہیں طاقت دے گا اور ان کو ذلیل کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ یہودیوں کو سارے عرب سے ان کو نکالا گیا۔ تو خلاصہ یہ نکلا آج کے درس میں، دو چیزوں کا پتہ چلا۔ ایک تو یہ کہ یہودیوں کی دلی چاہت ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے دین سے پھرا دیں، اور ہر دور کے اندر یہودی دشمن رہے گا مسلمان کا۔ ایک آیت کے اندر آتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یاد رکھیں کبھی بھی یہودی اور نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرو، وگرنہ وہ تم سے راضی کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا حکم یہ ملا کہ تم عبادات کے اندر مشغول رہو،
ڈٹے رہو استقامت کے ساتھ، اور سب سے پہلے نماز کا حکم آیا کہ تم نماز کی پابندی کرو۔ نماز یوں سمجھے کہ مکمل دین کا نام ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا من اقامہا فقد اقام الدین، کہ جس نے نماز کو قائم کیا تو اس نے پورے دین کو قائم کیا۔ من ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو مٹا دیا اس نے پورے دین کو مٹا دیا۔ اللہ سے دعا ہے عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔